السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ اور ہاں، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیجیے، سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو میری اس طرح کی خوفناک کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام لائبہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ میرا گاؤں بہت خوبصورت ہے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد گھر میں ہی بیٹھ گئی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں مزید تعلیم کے لیے کوئی کالج نہیں تھا۔ کالج کے لیے لڑکیوں کو شہر جانا پڑتا تھا، اسی لیے اکثر ہی لڑکیوں کی تعلیم بس میٹرک تک ہی ہوتی تھی۔ لیکن ہم لوگ بہت خوش تھے۔ مجھے ویسے بھی بہت زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، میں من موجی تھی۔ چونکہ شروع سے میں اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور اپنے ماں باپ کی شادی کے 10 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی، لہٰذا میرے ماں باپ نے ہمیشہ مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں تھوڑی سی بگڑی ہوئی تھی۔ میرے گھر میں سوائے میرے اور کسی کی نہیں چلتی تھی۔ میری پسند کا کھانا، میری پسند کی چیزیں، میرے ابا میری ہر بات مانتے تھے۔ کبھی کبھی اماں ابا کو سمجھاتی تھی کہ اتنا لاڈ پیار کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ابا کہتے تھے کہ ارے ہماری کون سا کوئی 10 اولادیں ہیں، ایک ہی تو بیٹی ہے اور وہ بھی نہ جانے کب رخصت ہو کر پیا دیس سے دھار جائے گی، تو جتنی دیر یہ ماں باپ کے گھر میں ہے اسے شہزادی بن کر رہنے دو۔ میں اپنے ابا کے گلے جا لگتی تھی۔ مجھے اپنے ابا پہ بہت پیار آتا تھا۔ ابا میری پسند کی تمام چیزیں لا کر دیتے تھے۔ میں اکثر ہی اپنی دوستوں کے ساتھ شام کو کھیتوں کی طرف جاتی تھی اور ہم لوگ وہاں بیٹھ کر خوب باتیں کیا کرتے تھے اور مغرب سے تھوڑا پہلے واپس آ جایا کرتے تھے۔ گاؤں میں کھیتوں میں جانا، وہاں سے سبزی توڑ کر لانا، وہاں سے فروٹ لے کر آنا، یہ بڑی عام سی بات تھی۔ گاؤں والوں کو اسی لیے تازہ چیزوں کی عادت ہوتی ہے۔ اپنے گھر کے لیے دودھ بھی اکثر میں خود ہی لے کر آتی تھی، کیونکہ باڑہ ہمارے گھر سے تھوڑی دور تھا۔ پہلے تو اماں جایا کرتی تھی، لیکن اب اماں کی عمر ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں دودھ لینے جایا کرتی تھی تو رستے میں ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ آتا تھا۔ میں اکثر وہاں پر کچھ دیر کے لیے سستانے بیٹھ جایا کرتی تھی، کیونکہ باڑہ ہمارے گھر سے ذرا فاصلے پر تھا۔ ایک دن میں وہاں پر بیٹھی تو مجھے ایسے لگا جیسے اوپر سے گلاب کا پھول گرا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں نے کہا برگد کے پیڑ سے گلاب کا پھول تو نہیں گر سکتا۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خیر، میں نے وہ پھول اٹھایا تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگا۔ ظاہری سی بات ہے، گلاب کے پھول بھلا کسے پسند نہیں ہوں گے، اور اس کی خوشبو مجھے تو بہت پسند تھی۔ میں اس پھول کو ہاتھ میں لیے گنگناتی ہوئی پگڈنڈی پر چلی جا رہی تھی۔ دودھ لے کر گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں تک تو سب کچھ ٹھیک رہا۔ میں اسی طرح سے اپنی روٹین سے دودھ لینے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن اکثر مجھے ایسے لگتا تھا کہ جب میں اس درخت کے نیچے سے گزرتی ہوں تو میرے ساتھ کوئی سایہ سا چلنے لگ جاتا ہے، اور دوبارہ جب اس درخت کو پار کرتی ہوں تو وہ سایہ وہیں رک جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ کئی بار میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، لیکن ایک دن تو جیسے کوئی آواز ہی آئی، لائبہ، کیا اب تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھو گی؟ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ وہاں پر ایک بہت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے ایک دم اسے گھور کر دیکھا اور کہا، کون ہو تم بابو، اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تو وہ ہنس پڑا۔ بابو اس لیے کہا کہ اس کا حلیہ گاؤں دیہات کا لگ نہیں رہا تھا۔ وہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ سا تھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں کچھ عجیب سی تھی، جیسے سرخ سی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، بابو، مجھے آج تک اس نام سے کبھی کسی نے نہیں پکارا۔ میں نے کہا، اچھا، اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں پوچھوں کہ تمہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو مسٹر، دھیان سے سنو، سیدھی طرح شرافت سے بتاؤ کہ کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو۔ یہ تمہارا شہر نہیں ہے جہاں پر تم کسی لڑکی کو چھیڑو گے اور 4 لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں چترول سے نوازیں گے۔ نہیں، یہ ہمارا گاؤں ہے۔ یہاں پر میری ایک آواز پر سوٹیاں اور ڈانگیں لے کر بہت سے لوگ آ جائیں گے اور تمہاری وہ درگت بنائیں گے کہ حکیم کے پاس جانے سے بھی تمہیں آرام نہیں ملے گا۔ اس نے ایک اور زوردار قہقہ لگایا اور کہا،
اچھا چلو پھر ایسا کرو کہ آواز دے کر دیکھ لو، اگر میں کسی کو نظر آ گیا تو ضرور مجھے ماریں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب نظر آ گیا؟ تم کون ہو اور اس قسم کی عجیب باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے سر جھٹکا اور میں نے اسے خبردار کیا کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، نہ دوبارہ میرا نام لینا اور نہ میرے پیچھے آنا۔ خبردار، اگر ایسا کیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ وہاں سے چل پڑی اور اپنے روٹین سے دودھ لے کر واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگی۔ جب اس درخت کے نیچے سے گزری تو وہ دوبارہ درخت کے اوپر بیٹھا تھا۔ اس نے گلاب کا پھول مجھے کھینچ کے مارا تو میں نے پھر پلٹ کر دیکھا۔ میں نے کہا اوئے، خیر تو ہے؟ تم نے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ آج یہاں سے مار کھا کر ہی جاؤ گے؟ تو اس نے کہا ارے تم اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں پیار سے بات کرنی نہیں آتی؟ میں نے کہا پیار سے بات، اور وہ بھی ایک غیر مرد سے؟ کس دنیا سے آئے ہو؟ یہ گاؤں ہے بابو، یہاں پر پیار سے بات لڑکی صرف شادی کے بعد ہی کرتی ہے۔ اس نے کہا او ہو، تو پھر مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو درست ہے، یہ کس قسم کی باتیں مجھ سے کر رہے ہو؟ رکو ابھی تمہاری خبر لیتی ہوں۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور سب کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ نہ جانے کون لڑکا ہے، مجھے چھیڑ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور سب نے کہا بتاؤ لائبہ، کہاں ہے لڑکا؟ میں نے فوراً سے درخت کے اوپر اشارہ کیا، لیکن جب وہاں پر دیکھا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سب نے ارد گرد دیکھا، وہاں پر تو وہ لڑکا موجود ہی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ کہاں چلا گیا۔ پھر میں نے سوچا ڈرپوک بھاگ گیا، بڑے تم تڑاک سے چھیڑنے آیا تھا۔ اچھا ہے، سبق مل گیا کہ لائبہ ایسی نہیں ہے جو ڈر جائے گی اور خاموش ہو کر یہاں سے چلی جائے گی۔ خیر، چاچا نے کہا کہ بیٹا تم دودھ لینے خود مت آیا کرو، اپنی ماں کو بھیجا کرو۔ نہ جانے ماحول کیسا تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اب لوگوں میں وہ حیا نہیں رہی۔ میں نے کہا چاچا، ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور یہ میرا گاؤں ہے اور میرا گاؤں میرے گھر جیسا ہے، میں یہاں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں۔ خیر، سب نے کہا چھوڑو، اگر اگلی بار کسی نے چھیڑا تو اسے گردن سے پکڑ کے رکھنا، ایسی کی تیسی کہ کوئی یہاں سے بھاگ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دل میں مصمم ارادہ کرتی میں چل پڑی اور سوچ لیا تھا کہ اب اگر وہ لڑکا نظر آیا تو اس کا گریبان پکڑ کر چیخیں لگاؤں گی تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ گھر پہنچی تو اماں پریشان بیٹھی تھی کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میں نے اماں کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اماں تو ماتا پیٹ کے رہ گئی کہ ہائے اللہ، جوان بچی ہے اور اس طرح کا واقعہ ہو گیا۔ تجھے نہیں پتا، اگر گاؤں کے 4 لوگ تیری سائیڈ لیں گے تو 2 لوگ تیری مخالفت بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تو مت جا، میں ہی چلی جایا کروں گی۔ خبردار، اگر تو کل سے گھر سے نکلی دودھ لینے کے لیے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ابھی اتنی بوڑھی نہیں ہوئی کہ جا کر باڑے سے دودھ نہ لا سکوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی اماں، میں گھر پہ رہ لیا کروں گی۔ اسی طرح سے کچھ دن مزید گزر گئے۔ اماں اب شام میں دودھ لینے گئی ہوئی تھی جب میں گھر میں اکیلی تھی اور نہ جانے کون سا گانا گنگنا رہی تھی اور ساتھ میں سیب کھا رہی تھی کہ اچانک مجھے سامنے کرسی پر وہی لڑکا بیٹھا وہ دکھائی دیا۔ میں ایک دم سے اچھل پڑی۔ یہ لڑکا میرے گھر میں؟ او خدایا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اماں مجھے کہہ کر بھی گئی تھی کہ دروازہ بند کر لے، لیکن میں نے کہا گھر میں کس نے آنا ہے، اور میں یہیں صحن میں تو پھر رہی ہوں۔ لیکن یہ لڑکا، یہ منوس تو میرا گھر بھی جانتا تھا۔ میں نے ایک دم سے ڈنڈا اٹھایا اور کہا آج تیری خیر نہیں، لوگوں کو تو بعد میں بلاؤں گی، پہلے ذرا میں تیری کٹ لگا لوں اچھے سے۔ تو وہ لڑکا زوروں سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا لائبہ، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اگر 2 منٹ بیٹھ کر میری بات سنو گی تو میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے کہا مسٹر، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی جاننا نہیں چاہتی۔ تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ تم نے پیچھا کیا نا اس دن میرا؟ لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ میں نے تو لوگوں کو بلوایا تھا تمہیں مارنے کے لیے، تو تم اس دن کہاں بھاگ گئے تھے؟ اتنے ہی بہادر تھے تو وہاں کھڑے کیوں نہیں رہے اس دن؟ وہ لڑکا زور زور سے قہقہے لگانے لگا اور کہنے لگا تمہیں میری بہادری کے بارے میں ابھی معلوم ہی کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تمہاری بہادری دیکھنی بھی نہیں، چلو اٹھو اور نکلو 2 منٹ میں میرے گھر سے۔ یہ گاؤں ہے بابو، اگر کسی نے یہاں پر تمہیں بیٹھے دیکھ لیا تو میری عزت پہ حرف آ جائے گا۔ لوگ میرے لیے باتیں بنائیں گے کہ ماں کے گھر سے نکلتے ہی میں نے کسی جوان لڑکے کو گھر پر بلا کر بٹھا لیا ہے۔ وہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوا، اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور اس نے کہا لائبہ،
मुझे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। मैं एकदम से हैरान होकर उसका चेहरा देखने लगी। क्यों, भूत हो क्या? उसने कहा हाँ। मैंने कहा पागल समझ के रखा है? मैट्रिक तक तालीम हासिल की है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं पढ़ी तो इतनी बेवकूफ़ होंगी कि किसी भी लड़के को भूत समझकर उसकी बातों में आ जाऊंगी। मैं कैसे मान लूं कि भूत हो? कुछ करके दिखाओ। उसने कहा भूत हूँ, मदारी नहीं हूँ जो करतब करके दिखाऊंगा। मैंने कहा तो भूत भी मदारी ही होते हैं। अव्वल तो भूत इतने हैंडसम होते नहीं, तुम अच्छे खासे हैंडसम हो। ओह अच्छा, इसके लिए शुक्रिया कि तुमने मेरी तारीफ की। जिन्नात तो बहुत खौफनाक होते हैं, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं, उनका काला सा रंग होता है, उनकी आंखें बहुत अजीब सी होती हैं। वो अपना हाथ ठोड़ी पर रखे मेरी बातें इंतहाई गौर से सुन रहा था। मैंने कहा वाह से क्या मुराद, कोई शायरी सुना रही हूँ क्या? उसने कहा दिल करता है तो सुना दो, मैं तो तुम्हें सुनने के लिए ही बैठा हूँ। मैंने कहा पागल हो क्या? उसने कहा हाँ तुम्हारा। उफ़ अल्लाह, ये कौन है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और इतना निडर कि मेरे घर में ही आकर बैठ गया। उसने कहा पहले फैसला कर लो, कभी कहती हो डरपोक हो, भाग जाता हूँ, कभी कहती हो निडर हूँ, घर में बैठा हूँ। तुम मेरे बारे में कहना क्या चाहती हो? और हाँ, तुम जन्नात के बारे में तो ऐसे बता रही हो जैसे सारी जिंदगी जन्नात के दरमियान में रही हो। मैंने कहा भाई, गांव देहात में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जन्नात होते हैं और मैंने मेरी सहेलियों से बहुत से किस्से सुने हैं इस तरह के। उसने कहा तुम यकीन जानो, तुम समेत तुम्हारी सहेलियां भी जन्नात के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने कहा अच्छा, तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वाकई में जिन हो और तुम जन्नात के बारे में बहुत कुछ जानते हो। उसने कहा अच्छा, अगर मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊं तो डर तो नहीं जाओगी? डरती तो मैं अपने अब्बा से भी नहीं। वैसे तुम करके क्या दिखाओगे? देखो, ये चीज़ों को उठाना पटकना, ये सब चीज़ें तो मदारी भी कर लेते हैं, कोई जिन्नात वाली चीज़ करके दिखाओ। उसने कहा जैसे कि। लाइबा कुछ देर के लिए सोचने लग गई और फिर कहने लगी जैसे कि गायब होकर दिखाओ। मेरा ये कहना था कि मेरे सामने से वो लड़का एकदम गायब हो गया और मेरे हाथ में जो सेब पकड़ा था वो मेरे हाथ से एकदम छूट गया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं एकदम डर कर बेहोश होने लगी थी जब एकदम वो मेरे पीछे आके खड़ा हुआ और उसने कहा अरे अरे अरे, खुद को संभालो, बेहोश मत हो जाना, मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकूंगा। मैं एकदम दोबारा से सीधी होकर खड़ी हुई और कहा मैं डरी तो नहीं? उसने कहा हाँ, वो तो तुम्हें देखकर पता लग रहा है। मैंने कहा अच्छा, तुम तो वाकई में जिन हो, लेकिन तुम हमारे घर में क्यों आए हो? ना तो हमारे घर में कोई बरगद का पुराना दरख्त है, ना ही हमारे घर में कोई ख़जाना है जिसे तुम लेने के लिए आए हो, और ना ही मैं कोई इतनी खूबसूरत अप्सरा परी हूँ जिसे तुमने रास्ते में चलते हुए देखा और मेरे दीवाने हो गए। उसने कहा तुम मेरे लिए परी ही हो, एक ऐसी लड़की जो पूरनमासी की रात को पैदा हुई हो। तुम में वो तमाम खूबियाँ हैं जैसी लड़की मैं चाहता था। इसका मतलब है कि तुम्हें तुम्हारी दुनिया में कोई चुड़ैल अच्छी नहीं लगी जो तुम मेरे पास आ गए? नहीं, मुझे जन्नात की दुनिया की चुड़ैल अच्छी नहीं लगी, मुझे इंसानी दुनिया की चुड़ैल से मोहब्बत करनी थी। क्या मतलब, मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? अरे नहीं बाबा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अभी मैं उससे बातें कर ही रही थी, अभी तो मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा था कि अम्मा आ गई और आते ही अम्मा ने दरवाजे से सुनानी शुरू कर दी। अरे ओ लाइबा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? जाने से पहले तुझे कहा था कि दरवाज़ा बंद कर ले, मगर मजाल है जो मेरी किसी एक बात पर भी तू ध्यान दे, बस हर वक्त खाने पीने की पड़ी रहती है। मैं एकदम घबरा गई कि अगर अम्मा ने इसे देख लिया तो अम्मा तो मेरी जान ही निकाल देंगी, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। मैं दिल में मुस्कुरा दी। ये तो वाकई में जिन है, एकदम से गायब हो जाता है। मुझे उसके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा था। खैर, अम्मा की बातें मैंने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। अब अम्मा से मज़ीद बहस का मेरा कोई मूड नहीं था। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। ये सर्दियों के दिन थे। मैं दोबारा उस जिन के बारे में सोचने लगी। अभी मैंने सोचा ही था कि वो मेरे कमरे में कुर्सी पर सामने बैठा हुआ नजर आया। वो बहुत खूबसूरत था। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मैंने कहा अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़की के कमरे में बिना इजाज़त इस तरह से घुसते हुए? तो उसने मुस्कुरा कर कहा मुझे तो कहीं भी जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ। मैंने एकदम कहा नहीं नहीं,
اب ایسا برا بھی نہیں لگا۔ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا میرا نام اذہان ہے۔ میں نے کہا اذہان، بڑا خوبصورت نام ہے۔ اس نے کہا اچھا، بہت شکریہ، تمہیں مجھ سے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ میں نے کہا اچھا، کتنی خاص؟ اس نے کہا بہت خاص، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، بس صرف ایک خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ میں تمہیں کبھی چھو نہیں سکتا، تمہیں کبھی اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا، تمہارے لبوں کو کبھی چوم نہیں سکتا۔ میں تم سے اتنی محبت کروں گا کہ تمہیں کبھی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ مجھے بہت پسند تھا۔ تو کیا ہوا اگر وہ مجھے چھو نہیں سکتا، مجھ سے فاصلے پہ رہتا ہے؟ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی، ایک ایسا ساتھ پا کر جو صرف میرا تھا۔ میں نے اس سے کہا تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں۔ اب مجھے جس بھی چیز کا دل چاہتا تھا میں اذہان سے مانگ لیتی تھی اور وہ فوراً سے میری ہر خواہش کو پورا کر دیتا تھا۔ ہم لوگ اکثر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ میری دوستوں سے بھی رابطہ کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ میری ماں کافی دنوں سے یہ باتیں نوٹ کر رہی تھی کہ میں اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی ہوں یا کہیں باہر جاؤں تو اکیلی بیٹھتی ہوں۔ میں ایک طرح سے دنیا سے کٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں اسی طرح سے ذہن میں بیٹھی تھی اور اماں دودھ لینے چلی گئی اور اذہان میرے ساتھ تھا۔ میں اس سے باتیں کر رہی تھی، وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ میں اسے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے مجھ سے کہا سنا ہے کہ آدم ذات بے وفا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے غلط سنا ہے، آدم ذات بہت وفادار ہوتے ہیں، ان کی تو بڑی کہانیاں مشہور ہیں۔ کیا تم نے لیلا مجنوں، سسی پنو، شیریں فرحات ان کے بارے میں نہیں سنا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ابھی میں یہ باتیں اس سے کر ہی رہی تھی جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دروازے پر چاچی نذیرہ کھڑی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ چاچی نذیرہ کا رنگ پیلا پڑ گیا مجھے دیکھ کر۔ مجھے کہنے لگی لائبہ یہ تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا چاچی میں کسی سے بھی نہیں۔ چاچی اس وقت تو وہاں سے چلی گئی، لیکن اگلے دن آ کر نہ جانے میری ماں کو کون سی پٹی پڑھا گئی۔ میری ماں اٹھا کر مجھے سیدھی مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دم پڑھا تو ایک دم میری ماں کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہاری بچی پر ایک جن کا سایہ ہو گیا ہے، جلد از جلد اس کی شادی کر دو۔ میں کسی صورت نہیں مانی۔ میں نے کہا ماں یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے میری ماں کو تعویذ دیا کہ یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دو اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیا۔ میری ماں دن رات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگی۔ پچھلے 2 سے 3 دن گزر گئے، اذہان بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے رات کو سوتے وقت ماں کی نگاہ سے بچ کر وہ تعویذ اتار کر اپنے سرہانے رکھ دیا اور آہستہ سے اٹھ کر چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ ماں اور بابا بڑی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں چھت پر گئی تو اذہان فوراً سے میرے پاس آیا۔ اس نے کہا وہ تعویذ پہننے کی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں آ سک رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لائبہ، تم مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جانا۔ میں نے اذہان سے کہا اذہان اس مولوی نے نہ جانے میری ماں کو کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ میری ماں میرا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، لیکن میں تمہارے علاوہ اور کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھ سے شادی کر کر مجھے اپنی دنیا میں لے چلو۔ تو اذہان نے کہا یہ کوئی رسالوں کی یا ٹی وی ڈراموں کی کہانی نہیں ہے جہاں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ جنات کی دنیا ہے، وہاں انسان نہیں رہ سکتے۔ ہاں جنات انسان کی دنیا میں ضرور آ سکتے ہیں، اور میں آ گیا ہوں تمہاری خاطر اپنی دنیا چھوڑ کر۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ، بس تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ تم کبھی بھی شادی مت کرنا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہمیشہ کے لیے تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں سے کہیں اور لے کر جا سکتا ہوں، تم یہ شہر چھوڑ دو، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں اذہان، ابھی نہیں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، لیکن میں ماں کو منانے کی کوشش کروں گی کیونکہ میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں اذہان کے قریب ہونا چاہتی تھی، اس لمحے اس کی باہوں میں چھپنا چاہتی تھی، اس کے سینے سے لگنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اگر میں نے تمہیں چھوا تو تم جل سکتی ہو، کیونکہ میں ناری ہوں اور تم ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہو۔ بس
یہی چیز ہے جو مجھے تمہیں چھونے نہیں دیتی، لیکن میں ویسے تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ میں نے اذہان سے کہا مجھے سب قبول ہے، بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے اذہان۔ مجھ سے وعدہ کرو تم مجھ سے کبھی دور نہیں ہوگے، کیسے بھی حالات ہو مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا جب تک تمہارے دل میں میرے لیے سچی محبت ہے مجھے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا لائبہ۔ اب تم نیچے جا کر سو جاؤ، تمہارا اس طرح سے آدھی رات کو یہاں بیٹھنا ہمارے لیے اور بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی ماں کے سامنے کبھی بھی یہ مت کہنا کہ تم نے تعویذ اتارا تھا۔ تمہیں جب بھی مجھ سے ملنا ہوگا تعویذ اتار کر مجھے پکارنا، میں فوراً سے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آرام سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تعویذ دوبارہ سے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابا کو کسی نے گاؤں میں مشورہ دیا کہ یہ کسی جن کا چکر نہیں، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، کسی سائیکائٹرسٹ کو چیک کرواؤ۔ ابا کی بلا جانے کہ یہ سائیکائٹرسٹ کیا ہوتے ہیں۔ پھر ابا کو کسی نے کسی ڈاکٹر کا پتہ دیا کہ یہ ڈاکٹر ہے، ان کا کزن ہی ہے، ابھی نیا نیا ڈاکٹر بنا ہے لیکن شہر میں بہت مشہور ہوا ہے، یہ بہت اچھا نفسیاتی علاج کرتا ہے، لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گاؤں آ جائیں اور آپ کی بیٹی کو دیکھیں۔ ابا اس کے بہت ہی مشغول ہوئے۔ تقریباً 2 دن گزرے ہوں گے کہ ایک مہمان ہمارے گھر میں آیا۔ اماں تو اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، اس کی بہت آؤ بھگت کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ یہاں پر کیوں آیا تھا، لیکن مجھے صرف یہ فکر تھی کہ مجھے کوئی اذہان سے جدا نہ کر دے۔ میں اس وقت بہت چڑی بیٹھی تھی اپنے کمرے میں جب وہ لڑکا میرے کمرے میں انٹر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، میرا نام آفاق ہے۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، آپ کون اور میرے کمرے میں کیسے آئے؟ تو اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر آفاق، آپ کے والد صاحب نے مجھے آپ کے علاج کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہا مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں، میں کوئی پاگل نہیں ہوں جس کا علاج کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ نہ جانے میرے امی ابا کو کیا ہو گیا ہے، کبھی مولوی کبھی ڈاکٹر، میں بالکل چنگی بھلی ہوں۔ دیکھو، اٹھ کے کھڑی ہو کے میں نے اس کو دکھایا، یہ دیکھو میرے ہاتھ پاؤں سب چلتے ہیں، میرا ہاضمہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی بخار نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، آپ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہیں، شاید اسی لیے وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ میں کچھ دن رہنے کے بعد ان کو کہہ دوں گا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، اس طرح وہ بھی پریشان نہیں ہوں گے اور آپ کو بھی مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ نہ جانے ٹینشنز لے کر مجھے رات تک بخار ہی چڑھ گیا، کیونکہ میں اس آفاق کے ہوتے ہوئے چھت پر نہیں جا پا رہی تھی۔ یہ نہ جانے رات رات بھر جاگ کر کیا پڑھتا رہتا تھا۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے میں چھت پر جاتی تو یقیناً یہ میرے پیچھے آتا یا پھر اماں ابا کو بتاتا اور پھر اذہان کے بارے میں اس کو بھی معلوم ہو جاتا۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹی رات بھر بخار میں پھنکتی رہی۔ صبح اٹھی، اماں نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم چیخ پڑی کہ ہائے لائبہ، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے اور تمہارے ابا بھی رات سے کھیتوں میں پانی لگانے گئے ہوئے ہیں، میں جا کر انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ میں ابھی دودھ کا کپ پی رہی تھی بیٹھ کر، طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو رہی تھی، میں اذہان کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ میں اس وقت اس کے کاندھے پر سر رکھنا چاہتی تھی، اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، اس کا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ محبوب کے لیے تو اپنے محبوب کا دیدار ہی دوا ہوا کرتی ہے، لیکن یہ ظالم دنیا کیا جانے اس محبت کو۔ میں بہت اداس سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب نہ جانے اچانک کہاں سے آفاق میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا آپ کو بہت تیز بخار ہے، میں آپ کو کوئی دوا دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی دے دیں۔ اس نے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنی کلائی چیک کروائیں گے، آپ کی نبض چیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آفاق نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ اس کا لمس مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ پھر اس نے مجھے چند گولیاں دی، میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا ساتھ بہت اچھا لگا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میرے دل سے 1 منٹ کے لیے اذہان کا خیال جیسے غائب ہو گیا۔ اب وہ مجھے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ان 2 دنوں میں میرا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا ادھر ادھر کی، گاؤں کی، کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تم بہت خوبصورت ہو لائبہ۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ نہ جانے کیوں
اس کا ہاتھ پکڑنا مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ میرے تھوڑا اور قریب ہوا۔ میرے ماتھے پر آئے ہوئے بال اس نے اپنی انگلی کی پوروں سے ہٹائے اور پھر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ اس نے کہا تمہارا بخار تو بالکل کم ہو گیا ہے، اب تم ٹھیک ہو رہی ہو۔ نہ جانے کیوں اس لمحے میں نے اس کے کاندھے پر سر رکھا اور مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ میں نے کہا ہاں اب میں ٹھیک ہوتی جا رہی ہوں، اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اپنے تعویذ کو کس کے پکڑ لیا۔ اذہان کی یاد ایک دم میرے دل سے مٹ گئی تھی، اور آفاق کا لمس مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے اماں سے میرا رشتہ مانگا، اور اماں نے جب مجھ سے پوچھا تو نہ جانے میں نے کیوں ہاں کر دی۔ آج میری شادی ہے۔ تعویذ میرے گلے میں مسلسل ڈلا ہوا ہے، لیکن آج جانے سے پہلے میں آخری بار اذہان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنا تعویذ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور دیکھا تو اذہان سامنے کھڑا تھا۔ وہ بہت اداس تھا۔ میں نے کہا اذہان، تو اس نے مجھ سے کہا کچھ مت کہو۔ صحیح کہتے ہیں جنات کی دنیا میں کہ آدمزاد بہت مطلبی اور بے وفا ہوتے ہیں، وہ کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے اذہان، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ وہ ایک دم ہنس پڑا۔ کچھ عرصے پہلے تک تو تم مجھ سے عشق کرتی تھی، اور اب میں تمہیں صرف اچھا لگتا ہوں۔ میں نے کہا اذہان، نہ جانے کیوں آفاق کا مجھے چھونا، اس کا لمس، اس کی قربت، اس کی باہیں، مجھے لگتا ہے یہی اصلی محبت ہے۔ تم سے صرف میری اٹریکشن ہوئی تھی۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا بہت جلد تمہیں بھی تمہاری طرح کی محبت کا علم ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کی غلط فہمی کیسے دور کرتی؟ مجھے تو خود ہی معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس سے محبت تھی، اذہان سے یا آفاق سے، یا آفاق کے اس لمس سے جو مجھے محسوس ہوا تھا۔ میں رخصت ہو کر آفاق کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ شہر میں رہتا تھا، اس کا بہت خوبصورت گھر تھا۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر چکے تھے، اور اس کی ایک بڑی بہن تھی جو باہر سے آئی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس اپنے ملک میں چلی گئی، اور میں اور آفاق اکیلی زندگی گزارنے لگے۔ شروع کے کچھ مہینے تو آفاق نے مجھے بہت محبت کی، بہت پیار کیا۔ میں اور آفاق شام میں اکثر گھومنے جایا کرتے تھے، سمندر کی ٹھنڈی ریت پر واک کیا کرتے تھے۔ آفاق مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا کرتے تھے۔ میں اس لمحے خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ آفاق اپنے کام پر جانے لگے۔ اب آفاق بہت بیزی رہا کرتے تھے۔ سارا دن میں گھر پر اکیلی رہتی تھی۔ سارا دن میں آفاق کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ جب شام میں آفاق آتے تو بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے۔ کھانا کھاتے، مجھ سے 2 باتیں بھی نہ کرتے اور آرام کرنے کے لیے چلے جاتے۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل اذہان اور آفاق کی محبت کا کمپیریزن کرنے لگ گیا تھا۔ کیا اذہان مجھے دوبارہ سے یاد آنے لگا تھا؟ لیکن کیوں؟ ایک دن میں نے آفاق سے کہا آفاق، آپ مجھے بالکل بھی وقت نہیں دیتے، آپ مجھے بالکل بھی پہلے کی طرح پیار نہیں کرتے۔ تو آفاق نے مجھے بہت چڑھ کر جواب دیا، لائبہ نارمل زندگی میں واپس آؤ۔ اگر اکیلی رہ کر تنگ آ گئی ہو تو پڑھائی سٹارٹ کر دو، ویسے بھی تم نے صرف میٹرک ہی تو کیا ہے، اب میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، اور ویسے بھی میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ سارا دن میرے پاس مریض آتے ہیں، اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں، اور میں ان کی کہانیاں سننے کی فیس لیتا ہوں، اسی لیے ان کو سنتا ہوں، ان کا علاج کرتا ہوں۔ اب تم مجھ سے یہ توقع مت کرو کہ میں گھر آنے کے بعد تمہاری بھی کہانیاں سننے بیٹھ جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آفاق گھر سے چلے گئے، اور میں کھڑکی پر بیٹھی باہر دیکھتی آنسو بہانے لگی۔ اذہان نے تو کبھی ایسے نہیں کہا تھا۔ جب وہ بولتا تھا تو میں سنتی تھی، لیکن جب میں بولتی تھی تو اذہان کا رواں رواں سنتا تھا۔ وہ مجھے اتنا محو ہو کر دیکھتا تھا کہ جیسے اس کے لیے کل کائنات صرف میں ہی۔ کیا میں نے آفاق سے شادی کر کے غلط کیا، یا مجھے اذہان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا؟ کیا اذہان نے صحیح کہا تھا کہ میں ایک دن پچھتاؤں گی؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔